جموں و کشمیر ایک آزاد ریاست کے طور پر پہلی دفعہ 1864 میں ابھرا۔ 14ویں صدی تک اس علاقے پر بدھ اور ہندو مہاراجے حکمران تھے۔ اس کے بعد ایک مسلمان حکمران نے ان کی جگہ لے لی اور وہ 1857 تک اس پر حکمرانی کرتے رہے۔ جب اکبر بادشاہ نے کشمیر پر حملہ کر کے اسے مغل ریاست میں شامل کر لیا تو اگلے 200 سال تک یہ علاقہ مغلوں کا گرمائی دارالخلافہ رہا اور آج بھی ہری پربت، کلا، شالیمار باغ، نشاط کے شمال میں مغلوں کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح چنار کے درختوں میں بھی مغلوں کے اثرات ملتے ہیں جو وہاں کشمیر میں ہر طرف کثرت سے ملتے ہیں۔ جب مغلوں کا زوال شروع ہو رہا تھا تو 1752 میں احمد شاہ ابدالی نے افغانستان سے آ کر قبضہ کر لیا اور اگلے 60 برس تک کشمیر پٹھانوں نے اپنے قبضے میں رکھا، جس دوران مختلف گورنر تبدیل ہوتے رہے۔ 1819 میں کشمیر کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے فتح کر لیا۔ یوں اگلے 27 برس تک سکھوں کی حکومت رہی۔ 18ویں صدی کے 50 سال گزرنے کے بعد جموں پر ڈوگرا چیف راجپوت جس کا نام رنجیت دیو تھا وہ حکمرانی کرتا رہا۔ اس کا انتقال 1780 میں ہوا اور اس کی موت پر اس کے خاندان میں حکمرانی کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اس پر سکھوں کو موقع ملا اور انہوں نے جموں اور دیگر پہاڑی علاقوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ رنجیت دیو کے 3 پڑپوتوں گلاب سنگھ، دھیان سنگھ اور سوچیت سنگھ نے جا کر رنجیت سنگھ کی ملازمت کر لی۔ ان تینوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اتنی خدمت کی کہ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے جموں کا تخت گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا اور اس کو راجہ کا لقب بھی دے دیا۔ بھمبر، جے پال اور پونچھ کے علاقے دھیان سنگھ کو دیے گئے اور رام گڑھ کے علاقوں کا راجہ سوچیت سنگھ کو بنا دیا گیا۔ دھیان سنگھ اور سوچیت سنگھ بعد میں قتل ہوئے۔ جب رنجیت سنگھ کا 1839 میں انتقال ہوا تو سکھوں کی ساری طاقت دھڑام سے نیچے آن گری۔ جب انگریزوں اور سکھوں کے درمیان پہلی جنگ کا خاتمہ ہوا تو 1846 میں گلاب سنگھ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان صلح کار کے طور پر سامنے آیا۔ ان مذاکرات میں سکھ مہاراجہ کو کہا گیا کہ وہ ہرجانے کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1 کروڑ روپے ادا کرے اور ساتھ پنجاب میں بھی بڑے بڑے علاقے وہ کمپنی کو سرنڈر کرے۔ اب 1 کروڑ روپے نہیں تھے کہ وہ ہرجانہ ادا کرتے۔ اس پر انہوں نے دریائے بیاس سے سندھ کا درمیانی علاقہ جس میں کشمیر اور جموں کے علاقے شامل تھے کمپنی کے حوالے کر دیے۔ لیکن گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ نے اعتراض کیا کہ ان تمام پہاڑی علاقوں پر قبضے سے برٹش حکومت پر کنٹرول اور چلانے کے لیے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے اور نئے مسائل پیدا ہوں گے، نئی فوجی لڑائیاں بھی شروع ہو سکتی ہیں۔ گورنر جنرل کا خیال تھا کہ ہم نے ان پہاڑوں کا کیا کرنا ہے کیونکہ ہمیں وہاں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس پر گلاب سنگھ آگے بڑھا اور اس نے انگریزوں کو پیشکش کی کہ وہ سب پیسے کمپنی کو ادا کرنے کو تیار ہے، اس کے بدلے اسے کشمیر کا خود مختار حکمران بنا دیا جائے۔ اس پر گلاب سنگھ کے ساتھ امرتسر میں 16 مارچ 1846 کو ایک معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت گلاب سنگھ نے تسلیم کیا کہ وہ انگریزوں کا وفادار رہے گا اور ہر سال انگریز حکومت کو ٹوکن کے طور پر 1 گھوڑا، 12 کشمیری بکریاں جو اچھی نسل کی ہوں گی اور کشمیری شالوں کے 3 جوڑے بھیجا کرے گا، جس سے یہ پتہ چلتا رہے گا کہ وہ انگریزوں کا وفادار ہے۔ آنے والے برسوں میں یہ انتظامات بھی بدل لیے گئے اور طے ہوا کہ صرف 2 کشمیری شالیں گوروں کو بھیجی جائیں گی اور ساتھ 3 کشمیری رومال۔ یوں امرتسر میں ہونے والے اس معاہدے کے بعد پہلی دفعہ کشمیر ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھرا جو ایک آزاد ریاست تھی۔ اس معاہدے کے تحت گلاب سنگھ کشمیر کا مہاراجہ قرار پایا اور اس کے پاس دریائے سندھ، راوی، کشمیر، جموں، لداخ اور گلگت کے علاقے آ گئے۔ تاہم گوروں نے کچھ پہاڑی علاقے اپنے پاس رکھ لیے جو دفاعی نقطہ نظر سے اہم تھے۔ ان علاقوں کی قیمت 25 لاکھ لگائی گئی۔ گوروں نے مہاراجہ گلاب سنگھ کو کہا کہ وہ 25 لاکھ روپے ان علاقوں کے کاٹ کر باقی 75 لاکھ انہیں ادا کرے گا۔ تاہم جب گلاب سنگھ یہ سب معاہدہ کر کے کشمیر واپس لوٹا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے تو بغاوت ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ انگریزوں کو 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد بھی اسے راجہ کا لقب اتنی جلدی نہیں ملنے والا۔ اب گلاب سنگھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ گلاب سنگھ کسی قیمت پر کشمیر کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک آخری آپشن رہ گیا تھا جو اس نے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔